بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، خطاب کا موضوع ہے حجت الکاملین، قدوۃ الصالحین، امام الواصلین، مخدوم امم، حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف بدادا گنج بخش رحمہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک رات کے تقریباً 2-2:30 بجے اختتام پذیر ہوا۔ سال کے بعد بزرگوں کے عرس منانے کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کی ذاتی شخصیت کا اور ان کی تعلیمات کا لوگوں کو علم حاصل ہو۔ جس شخصیت کا عرس ہے یہ کون تھے اور ان کی تعلیمات کیا تھی اور ان کی کرامات کیا تھی۔ نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور ولی کی کرامت ہوتی ہے۔ نبی کے علاوہ اگر کسی سے کوئی کمال ظاہر ہو تو اس کو معجزہ نہیں کہیں گے، اس کو کرامت کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ کرامت۔ ولی کے لیے کرامت اور نبی کے لیے معجزہ۔ جو چیز اللہ کے نبی سے عادت کے خلاف ظاہر ہو، عادت کے خلاف ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے انگلی سے 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہونا۔ عادتاً تو پانی نہیں نکلتا، چشمے تو نہیں نکلتے انگلی سے، لیکن 5 انگلیوں سے 5 چشموں کا جاری ہونا یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں لکڑی ہے، عصا ہے، سوٹا ڈنڈا، اس ڈنڈے کو، اس عصا کو زمین پر پھینکنا، اس کا اژدہا بن جانا، اس کا یہ معجزہ ہے۔ آل رسول ہے سید ذوالفقار اعظمی۔ اللہ اکبر۔ یا رسول یا عادت کے خلاف جو چیز ظاہر ہو نبی سے، اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور اگر اللہ کے ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا 977واں 977واں عرس مبارک رات کے 1:30-2 بجے ختم ہوا۔ آپ حسنی سید ہیں، آپ حسنی سید ہیں، اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسنی سید ہیں۔ 400 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 465 ہجری میں داتا صاحب کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے 5 سال کے بعد حضرت غوث اعظم کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 570 ہجری میں پیدا ہوا۔ داتا 470 ہجری میں داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد 470 ہجری میں، سمجھ آ رہے ہیں؟ آپ اپنے شیخ کے حکم سے، ان کے شیخ کا نام ابو الفضل خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حکم سے غزنی سے تشریف لائے لاہور اسلام کی تبلیغ کے لیے اور انسانیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے، انسانوں کو امن اور سلامتی فراہم کرنے کے لیے۔ آپ یہ اندرون شہر، اس کے باہر دیوار تھی، اب بھی دیوار ہے اور دروازے، شہر لاہور اس دیوار تک محدود تھا۔ آپ شہر میں کسی کے مہمان نہیں بنے۔ بھاٹی دروازے کے باہر بورڈ کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ آگے تشریف فرما اللہ کی عبادت میں مصروف ہوئے، اور جہاں اس وقت چشمہ ہے، چشمے کے ساتھ دریائے راوی جاری ہوتا، دریائے راوی چلتا، تو آپ یہاں سے اتر کے وضو فرماتے، پھر اوپر آ کے نماز پڑھتے۔ آپ کے ساتھ آپ کے 2 ساتھی تشریف لائے، ایک کا نام ابو سعید اور دوسرے کا نام حماد سرخسی، دونوں پیر بھائی تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد بنائی، کیا مسجد بنائی۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ مسجدیں بناتے بھی ہیں، مسجدوں کو آباد بھی کرتے ہیں۔ جی ہم اپنا پیسہ سرمایہ کوٹھیوں پہ خرچ کرتے ہیں، بنگلوں پہ خرچ کرتے ہیں، اچھی اچھی گاڑیوں پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس فانی زندگی کے ہر عیش و عشرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو وقف کر دیتے ہیں۔ مسجد بنائی، مولوی صاحبان نے اعتراض کیا، یہ بات یاد رکھو، مولوی کا ویری اور دشمن ہوتا ہے، بزنس مین کا ویری ہوتا ہے، وکیل کا، کہ نہیں پیر کا، لیکن جس کا دل صاف ہوتا ہے وہ کسی کا ویری نہیں ہوتا، وہ کسی کا مخالف اور کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ کے نیک بندے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کے دل غرور سے، تکبر سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، ان ساری چیزوں سے صاف ہوتے ہیں۔ جب دل صاف ہوتا ہے، دل
شیشے کی طرح جب دل صاف ہو جاتا ہے تو جب ہم شیشہ دیکھتے ہیں تو اپنی شکل نظر آتی ہے یا نہیں؟ بولے اگر شیشہ صاف نہ ہو تو کچھ نظر آئے گا؟ کچھ نظر نہیں آتا۔ جب شیشہ صاف ہوتا ہے تو سب کچھ نظر آتا ہے، اس میں ہر چیز منعکس ہو جاتی ہے۔ جب شیشہ صاف ہو تو اس میں ہر چیز منعکس ہو جاتی ہے، ہر چیز کا عکس اس سے نظر آتا ہے۔ جب بندہ مومن کا دل صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل کے اندر اللہ کے انوار آ جاتے ہیں، اللہ کا نور آ جاتا ہے۔ جب اللہ کا نور آتا ہے تو وہ زمین پر بیٹھا ہوتا ہے، عرش الہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے نور کی برکت سے، اللہ کے نور کی برکت سے اس کی آنکھوں کی روشنی بھی تیز ہو جاتی ہے، اس کے ہاتھوں کی جو قوت ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے، اس کے پاؤں کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ حضرت شہنشاہ نقشبندی ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا ہمارا ایک قدم ہے، ہمارا ایک قدم ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا ایک قدم ہے تو ہمارا تو پورا ایک قدم بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم قدم اٹھاتے ہیں تو دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کا کیا؟ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کسی بزرگ سے ملاقات کے لیے گیا، وہ بزرگ بکریاں چرا رہے تھے، چرا رہے تھے۔ جب وہ آدمی اس بزرگ کے قریب پہنچا تو حضرت نماز میں مصروف ہو گئے، بکریوں کو چھوڑ دیا، نماز میں مصروف ہو گئے۔ اب جب نماز میں مصروف ہو گئے تو بکریوں کی حفاظت کون کرے؟ بھیڑیا آیا اور اس نے بکریوں کی حفاظت کرنی شروع کی۔ بولے بھیڑیا بکریوں کو کھا جاتا ہے یا بکریوں کی حفاظت کرتا ہے؟ بھیڑیا بکریوں کی حفاظت نہیں کرتا، وہ تو کھا جاتا ہے، لیکن وہ حفاظت کر رہا تھا۔ وہ بندہ بہت پریشان ہوا، حیران ہوا۔ جب حضرت نے سلام پھیرا اس نے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ نماز میں مشغول ہو گئے اور بھیڑیا جو ہے بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے؟ تو اس حضرت بزرگ نے ارشاد فرمایا جب سے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کو اپنا مالک بنا لیا، اللہ نے ساری کائنات ہماری ملک میں عطا فرمائی۔ ہم نے اللہ کو اپنا مالک بنایا، اللہ نے ساری کائنات کو ہمارے ملک میں دے دیا اور ہمیں ان کا مالک بنا دیا۔ اب یہ پوزیشن ہے کہ جانور، خونخوار جانور بھی ہمارے تابع ہیں، ہوا بھی ہمارے تابع ہے، پانی بھی ہمارے تابع ہے، دریا بھی ہمارے تابع ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندے جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یا اللہ سب کچھ تیرے سپرد ہے، تو ہی مالک ہے، پھر اللہ ساری کائنات کو ان کے ملک میں دے دیتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں۔ داتا صاحب نے جو کتاب لکھی اس کا نام کیا ہے؟ کل میرا خطاب تھا، پرسوں داتا صاحب کے اس پروگرام میں، تو داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب، آپ کے جو ساتھی تھے حضرت ابو سعید حجویری، انہوں نے تصوف کے 11 سوال کیے۔ اتنے تو حضرت داتا صاحب نے 11 سوالوں کے جواب میں کشف المحجوب شریف کو لکھا، تو میں نے وہاں 11 سوال بیان کیے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے، میں نے کشف المحجوب شروع سے لے کے آخر تک اس کا کئی مرتبہ مطالعہ کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء آپ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کشف المحجوب شریف شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لے، جس مقصد کے لیے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا۔ اگر بیمار پڑھے گا تو بیماری سے شفا مل جائے گا، بے روزگار پڑھے گا تو اس کو روزگار مل جائے گا، امتحان میں کامیابی کے لیے پڑھے گا تو امتحان میں کامیابی ہوگی۔
جس نیک مقصد کے لیے اگر کوئی شخص کشف المعجوب شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مقصد میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ذرا بتائیں کہ داتا صاحب کا فیض جب تک زندہ تھے تو آپ کا فیض جاری تھا، اب بھی فیض جاری ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا امام غزالی کہتے ہیں میں یستمدو فی حیات ہی یستمدو بعد ممات ہی، جس شخص سے دنیا میں اس کی زندگی میں جس شخص سے مدد مانگی جائے وصال کے بعد بھی وہ مدد کرتے ہیں، وصال کے بعد بھی مدد کرتے ہیں۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ وصال کے بعد بھی آپ کا فیض جاری ہے کشف المعجوب شریف کی صورت میں، جو بھی پڑھے اس کو فیض مل جائے گا۔ تو پوری کشف المعجوب شریف کا خلاصہ کیا ہے جو میں نے خلاصہ نکالا، آپ کی پوری کتاب کا خلاصہ دو لفظ ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں الہی بن، کیا الہی بن، لاہی نہ بن۔ الہی بن کا مطلب یہ ہے ہر وقت اللہ کو یاد کر، ہر وقت اللہ کو لاہی نہ بن، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کر۔ یہ داتا صاحب فرماتے ہیں لاہی نہ بن، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ ہو۔ جب بندہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، سمجھ لیا؟ تو حضرت داتا صاحب حسنی سید ہیں اور آپ کا فیض اب بھی جاری ہے۔ ہمارے امریکہ سے مہمان تشریف لائے ہیں سید ذوالفقار شاہ صاحب کاظمی جی، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کاظمی کیوں ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے تھے حضرت موسیٰ کاظم، کیا؟ موسیٰ کاظم، اور حضرت موسیٰ کاظم کا مزار ہے بغداد شریف میں، اس جگہ کا نام، اس محلے کا نام ہے کاظمین شریف ہیں، وہاں ان کا مزار ہے۔ میں نے آپ کے مزار پہ حاضری دی سن 88۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ چوتھے امام ہیں، پہلے امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے بعد امام مالک، ان کے بعد امام احمد بن حنبل، ان کے بعد امام شافعی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں امام شافعی قبر موسیٰ الکاظم تریاق مجرب لإجابت الدعا، حضرت موسیٰ کاظم کی قبر، آپ کی قبر تریاق ہے۔ تریاق اس دوا کو کہتے ہیں جو سانپ کے زہر کو فوری طور پہ ختم کر دے گا۔ یہ کئی دوا ہوتے ہیں فوراً اثر نہیں کرتے، کافی دیر لگ جاتی ہے، لیکن وہ تریاق ہے، فوراً وہ دوا اثر کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص آپ کی قبر پہ حاضر ہو جائے فوراً اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ کو قبول فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کاظم کی قبر کی برکت سے، اور یہ جو بزرگ ہمارے پاس آئے ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، سید ہیں، آل رسول ہیں، ہم ان کی عزت احترام کرتے ہیں۔ داتا صاحب غزنی سے یہاں پہ آئے اسلام کی تبلیغ کے لیے، انسانیت کو امن اور سلامتی فراہم کرنے کے لیے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سید ہیں، یہ بھی سید ہیں، اس ملک میں اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، پاکستان کی خدمت بھی کر رہے ہیں، پاکستانیوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام بھی دے رہے ہیں۔ اب میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی ارشادات سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ آپ پورے اطمینان سے، پورے سکون سے ان کی گفتگو کو سنیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضور نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہزاروں درود و سلام بھیجتے ہوئے اللہ کے ان مقربین کو سلام پیش کرتے ہوئے جن میں میرے شیخ حضرت علامہ مقصود قادری بھی شامل ہیں، میرے لیے یہ بہت اعزاز کی اور بہت افتخار کی بات ہے کہ گزشتہ 3 دہائیوں سے 32 سال سے میں ان کی خدمت اقدس میں اکثر حاضر ہوتا ہوں۔ انہوں نے میرے دل کے اندر ایک چراغ روشن کیا ہے اور یہ اللہ کی محبت کا۔ میں پہلے بھی پاکستان آتا رہتا تھا 20 سال پہلے، آلموسٹ تقریباً 35 سال کا عرصہ ہو گیا ہے اس ملک خداداد سے اس ملک میں رہتے ہوئے۔ میرا آنے جانے کا انداز بڑا مختلف ہے، لیکن جب قبلہ علامہ صاحب کی زیارت ہوئی تو اب میں آپ کے سامنے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں کہ اب میں جو آتا ہوں تو جب ابھی جہاز حویل پہ نہیں اترتا تو میں حضرت سرکار داتا گنج بخش کی پناہ میں اپنے آپ کو ہوتا ہوں۔ میرے رستے میرے لیے آسان ہو جاتا ہے، میرے لیے خدا کی ذات اور محبت کا سامان کرتی ہے، اس لیے کہ حضرت علامہ صاحب نے مجھ جس رستے پہ مجھے انگلی چراغ لگا کے چلنے کی تاکید کی اس کو میں نے اپنے لیے انتظام بنایا، اپنے لیے رستہ بنایا اور وہی میری منزل بھی ہے۔ اولیاء اللہ کا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے غلاموں کا مقام جو ہے اگر لوگ سمجھ لیں تو دنیا امن کی آمائشگاہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے خواہ وہ اس دین حنیف پہ نہ بھی ہوگی، اس کے باوجود وہ دنیا کے اچھے انسانوں میں شمار ہے۔ یہ بات دنیا کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے اور حقیقی معنوں میں آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت جب وہاں پہ تشریف لے گئے تو ان کا مقصد وہاں پہ امریکہ جانے کا نہیں تھا، در حقیقت اس پیغام کو دنیا کو اس خطے میں پہنچانا تھا جہاں کے لوگ متلاشی تھے کہ محبت کا پیغام ہوتا کیا، اولیاء اللہ کا پیغام ہوتا کیا۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اس وقت دنیا میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا تھا، کچھ دن پہلے، مہینے نہیں، سال نہیں، کچھ دن پہلے اتنا بڑا اتنا اندوہناک واقعہ ہو چکا تھا کہ جس نے دنیا کے منظرنامے کو بدل دیا، 9/11۔ آپ جب تشریف لے گئے تو ایک بڑی کانفرنس کے اندر جس میں دنیا کے 500 نابغہ حضرات موجود تھے، کئی ہیڈ آف اسٹیٹس موجود تھے، ایون جن لوگوں کا ہم ذکر جو ہے ایسی محافل پر کرنا پسند نہیں، وہ لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت کے اس خطبے کو، اس ارشاد کو جو بہت مختصر انداز میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا اور میں حضور کا ترجمان تھا، یہاں تک کہ امریکی نائب صدر بھی ان کے آڈینس میں موجود تھا، وہ بھی ایک سامع کے طور پر موجود تھا۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر کا ارشاد یہ ہے، ان کا حکم یہ ہے کہ دنیا میں حقدار کو اس کا حق لوٹا دو تو دنیا میں امن قائم کرو۔ ایک اصول پتا کر دیا، ایک اصول بیان کر دیا اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے آپ کو جوڑ دیا اور پھر یہ کہا کہ میں آپ کے لیے کوئی نیا پیغام لے کے نہیں آیا، یہ دین ابراہیمی کا حصہ ہے، یہ جد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا میسج دیں گے اور اسرائیلی کا جو چیف رمائی ان کا سب سے بڑا جو عالم ہے اس نے حضرت علامہ کے بارے میں کہا کہ یہ خطبہ میں نے پہلی مرتبہ اس طرح
سبحان یہ وہ مقام ہے حضرت کا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کیوں محرومیوں کا شکار ہیں, لوگ کیوں دائیں بائیں دیکھتے ہیں. لوگوں کو اس مرکز کی جانب لوٹنا چاہیے جو حضرت سرکار داتا گنج بخش کے اور ان سے متصل لوگوں کا اور ان فقراء اور علماء کا اور اولیاء اللہ کا ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں اور جن کی زیارت کے دنیا والے مشتاق رہتے ہیں. وہاں بھی ان کے جانے سے بہت سے مزارات دریافت ہونا شروع ہوئے. بابا محی الدین قادری چونکہ آپ سری لنکا میں رہے اور وہاں لوگوں کی آپ نے رہنمائی کی ہے, اس مزار کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتا تھا. آپ نے اس مزار سے متعلق لوگوں کو بتانا شروع کیا تاکہ امریکی لوگ جو امریکہ کے مسلمان جو ہیں جہاں مساجد میں جاتے ہیں وہاں مزارات کے تقدس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اور بابا محی الدین قادری کو اب دنیا میں جانا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے آگہی, اس کے پیچھے روشنی, اس کے پیچھے پیغام جو تھا میرے شیخ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیض جو ہے وہ اس حدود تک نہیں ہے, حدود و قیود سے کہیں آگے ہے. دنیا میں ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے روحانی رہنما دنیا میں میسر آئے جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ پاک کو ہمیشہ سب رکھتے ہیں. یہی ہمارا خطرہ امتیاز یہی ہے. مسلمان کے لیے سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے وہ خاندان کے نظام کو بیٹھ کرنے کا. خاندانی نظام کے اندر وہ ویلیوز نکل گئی ہیں. آپ ہمیشہ اس پر زور دیتے ہیں کہ اپنے خاندان کو بچائیے تاکہ دوسرے لوگ آپ سے انسپائر ہوں, دوسرے لوگ آپ سے متاثر ہوں اور اسلام کو جاننے کی کوشش کریں. میں آپ سے ایک مختصر واقعہ شیئر کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. اسلام کی ترقی و ترقی میں جو سب سے بڑا فیکٹر ہے, سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اولیاء اللہ کی محبت ہے اور اس کے ساتھ ادب اور احترام ہے اپنے والدین کو. اکثر وہاں پہ نماز جمعہ کے بعد جو اجتماعات ہوتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ویلیوز کیا ہے, خاندانی نظام کیا ہے. لوگ سوالات کرتے ہیں. ایک مسجد میں ایک مولانا جو ہے وہاں کے شیخ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک گوری خاتون داخل ہوئی. اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اسلام قبول کرے. یہ باتیں بہت غور سے سنیے گا. اس نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا اسلام قبول کرے. تو ارد بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذہنوں میں تھا اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا کہ یقیناً اس خاتون کا اپنا مذہب اسلام بھی ہوگا, بیٹا برجستہ ہو گیا یا اس نے قبول نہیں کیا اسلام. تو لیکن اس کے باوجود مجھے خدا نے ہمت دی. میں نے کہا کہ سوال جو ہے اس کو جواب تلاش کرنا تھا. میں نے ان سے کہا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا اپنا مذہب کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو خود کرسچن ہوں. یہ بہت بڑا ایک مسئلہ اور ایک بہت بڑی بات تھی کہ ایک کرسچن خاتون اپنے خاندان کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے اسلام کیوں چاہتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے پڑوس میں ایک مسلمان خاندان آباد ہے جس کے بچے اپنے ماں باپ کا بہت ادب کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. میں یہ چاہتی ہوں میرا بیٹا بھی اسی طرح میرا احترام کرے, اسی طرح ادب کرے. یہ ہے جو ہم نے حضور کے پیغامات سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے حاصل کیا ہے. میں آپ کو ایک خوشخبری بھی دے رہی ہوں. 2017 میں اگرچہ دنیا میں عام ہے, یہ خاندانی نظام کی مناسبت سے امریکہ کے ایک قانون کے تحت ہر سال وہ ایک جوڑے کو, میاں بیوی کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں ایک بیسٹ پیرنٹس آف دی ایئر کے طور پر. اور یہ ان کے جو ایوان بالا اور ہماری کانگریشنل لیڈرشپ جو ہے انہوں نے قانون پاس کیا. ابھی کے ساتھ نے اس پہ دستخط کیے ہوئے اور وہ ایک جوڑے کو ریکگنائز کرتے ہیں. پہلی مرتبہ امریکہ میں مجھے اور میرے بیوی کو ایک بہترین ماں اور باپ کے طور پہ جو ہے وہ تسلیم کیا گیا. اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے, یہ روحانی فیض ہے ان تعلیمات کا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق سے ہے. اور سب سے بڑی بات کہ اولیاء اللہ کی رحمتوں اور ان کی برکتوں سے ہے. مزار حضرت داتا گنج بخش میری جان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ خوشا کے نام نبی ہر نفس دیکھانے میں ہے, میرے مکان کا مالک میرے مکان ہے. وہ ہمارے مکانوں کے مالک ہیں, ہمارے دل دھیان ہیں, وہ مکین, ہم تو براہ چلتے پھرتے ہیں. اور ایک اور بات,
حضرت جب بھی جاتے ہیں کبھی وہاں لوگوں سے نہیں تقاضا کرتے کہ میں مسجدیں بنا رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی خدمت کیجیے. آپ صرف ایک اصول ایک بات کرتے ہیں کہ دوسروں سے محبت کیجیے، دوسروں کا احترام کیجیے اور اپنے پڑوسی کا احترام کیجیے، خواہ وہ یہودی ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے اور پیغمبر کی آل نے بہت تاکید کی ہے. میرے فراز میں کیونکہ آپ نے جو فرمایا میرے جد جو ہے حضرت امام موسی کاظم رسول اللہ کے یہ 7ویں سرگرم ہے، 7ویں ختم ہے میرے جد. میری ذمہ یہ کام ہے کہ میں ان کے خلق پہ قائم رہوں. یہی بات ہے کہ سبب کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے دری سے نہیں ہے. جہاں میں میرا اگر جوہر آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے، سکندری سے نہیں. حضرت صاحب میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ہمیشہ احسان مند ہوں، ایک ارادت مند. آپ میرے شیخ ہیں اور سب سے بڑی بات ہے کہ شیخ اکثر دوست نہیں ہوتی، آپ میرے دوست بھی ہیں. اس لیے کہ اکثر ایک تصور بدل گیا ہوا ہے. محبت ہونی چاہیے پھر آپ شیخ کے حلقے میں آتے ہیں. آپ میرے ساتھ جتنی محبت کرتے ہیں وہ میرا احساسہ ہے. اس محبت میں مجھے کبھی کبھی نظر نہیں آتی. میں اس سے شکرگزار ہوں. اللہ تعالیٰ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے سے، آپ کی آل کے ذریعے سے، آپ کے اصحاب کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائے. پاکستان کو اعلیٰ ترین مقام پہ میرے دل میں یہاں پہ مجھے بہت سی حکومتوں کی جانب سے بھی یہاں کہا گیا کہ آ جائیے، شامل ہو جائیے. میں کبھی نہیں آیا. میں ایک مقصد کے تحت آیا ہوں اور آپ سے دعا لینے کے لیے آیا. پاکستان کا سب سے پہلا ٹورزم چینل ہے، اس کے پریزیڈنٹ کے طور پہ میں نے یہ چینل قبول کیا پاکستان کے اندر کہ میں پاکستان کے ٹورزم کو جو ایک یہ صوفی ٹورزم بھی ہے کہ مزارات پہ لوگ آئے، یہ پاکستان کو دکھانے کے لیے بھی ہے. میں آپ سے دعا کرتا ہوں، کی درخواست کروں گا کہ میرے لیے اور اس کے ایک انتہائی اعلیٰ اور معتبر اونر کے لیے ڈاکٹر کیسر رفیق کے لیے ہمارے لیے دعا کیجیے. پاکستان کا سب سے بڑا، سب سے اہم اور سب سے ایک ایسا چینل ہوگا ڈسکور پاکستان کے نام سے، جو دنیا کو پاکستان کا روحانی، انسانی اور اعلیٰ ترین چینل دکھائے گا. دعا فرمائیے. حضرت قبلہ شاہ صاحب نے مختصر وقت میں انتہائی قیمتی ارشاد فرمائے. میں انہیں ہدیۂ تبریک پیش کرتا ہوں اور آپ سب حضرات کی طرف سے بھی انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. اور انشاءاللہ ان کے ارشادات پہ ہم سب عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں اس مشرف